شروع اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ویور، میں ہوں عبدالرؤف رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بہاولپور میں۔ سب سے پہلے گزارش، اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل بہاولپور نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صحابہ کرام اور عشق رسول۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، مگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقین ہی نہیں کرتے کہ میرے محبوب جدائی کا داغ میرے سینے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تلوار اٹھاتے ہیں اور کہنے لگے، جس کی زبان سے نکلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اتنی محبت تھی کہ محبوب کے بارے میں ایسی بات سننا بھی گوارا نہیں تھا۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا عشق تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل عشق نبی سے سرشار تھا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے دوستوں سمیت میرے گھر تشریف لائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گنتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان، میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ جتنے قدم آپ میرے گھر تک چلیں میں اتنے غلام آزاد کر دوں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا۔ مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ تو مکہ مکرمہ آ چکے ہیں، اگر چاہیں تو طواف کر لیں، مگر ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن آپ کے عشق نے گوارا نہ کیا اور فرمایا، جب تک میرے محبوب طواف نہ کریں میں ہرگز طواف نہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا عشق تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر جانے لگے تو حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے، حالانکہ معلوم تھا کہ دشمن باہر اسی بستر کے طاق میں کھڑے ہیں، مگر عشق نے ان خطرات کی بالکل پرواہ نہ کی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی تلاش میں گھر سے باہر نکلے تاکہ کچھ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ایک یہودی کے باغ میں پہنچے اور اس کے کنویں سے ایک ڈول پانی نکالنے کے بعد ایک کھجور بطور اجرت طے کی۔ حضرت علی نے 17 ڈول پانی کے نکالے اور 17 کھجوریں لے لی۔ کھجوریں لے کر خدمت نبی میں پہنچے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر تفصیل بتا دی کہ یہ کھجوریں اس طرح مزدوری کر کے لایا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا تجھے اس کام کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عشق نے آمادہ کیا یا کسی اور چیز نے؟ عرض کیا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں مزدوری کر کے آپ کے لیے کھجوریں لا سکوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی کو حکم دیا گیا کہ صلح نامہ لکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صلح نامہ لکھوا رہے تھے، جس وقت فرماتے ہیں کہ لکھیں، ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو مشرکین بگڑ گئے اور کہنے لگے، اگر ہم آپ کو رسول مان لیتے تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ اس لیے محمد اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھو۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کا نام مٹانے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوئے۔ وہ کیسے اس نام کو مٹاتے کہ جس کی برکت سے دنیا میں ہدایت کا نور پھیلا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت کو اس طرح کا عشق تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت حسان بن ثابت کو شاعر رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ عالم عشق و مستی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
جن کا ترجمہ یہ ہے، اے رسول آپ اتنے حسین و جمیل ہیں کہ کسی آنکھ نے ایسا دیکھا ہی نہیں اور ایسا خوبصورت بیٹا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ وسلم تو ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جیسے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا گیا ہو۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا عشق تھا وسلم کے ساتھ۔ جنگ خندق کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی کہ کسی طرح دشمنوں کا پروگرام معلوم کیا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی موجود تھے، مگر ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا اور نہ ہی سردی سے بچنے کے لیے کوئی بڑی چادر تھی۔ حضور نے فرمایا جائیں اور دشمنوں کے خیموں سے جا کر ان کی خبریں لائیں۔ حضرت حذیفہ نے آقا کے حکم پر سردی کی کوئی پرواہ نہ کی اور تیار ہو گئے۔ حضور نے دعا دے کر روانہ فرمایا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور کی دعا سے میرا خوف اور سردی بالکل دور ہو گئی۔ جی ہاں، یہ عشق تھا جس نے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا ایسا جذبہ پیدا کر دیا۔ یہ تو صحابہ کرام کا عشق تھا وسلم کے ساتھ۔ آئیں اب ایک صحابیہ کا عشق رسول دیکھتے ہیں۔ جنگ احد میں یہ افواہ چاروں طرف پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کی عورتیں شدت غم سے روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ ایک انصاریہ صحابیہ کہنے لگی کہ میں اس بات کو اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گی جب تک خود اس کی تصدیق نہ کر لوں۔ وہ اونٹ پر سوار ہو کر احد کی طرف نکل پڑی۔ جب میدان جنگ کے قریب پہنچی تو ایک صحابی سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان سے پوچھنے لگی آقا کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں، لیکن تمہارے خاوند کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر ذرا بھی نہ گھبرائی اور آگے بڑھ کر دوسرے صحابی سے پوچھا آقا کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا معلوم نہیں، مگر تمہارے بھائی کی لاش فلاں جگہ میں نے دیکھی ہے۔ یہ خبر سن کر بھی پریشان نہ ہوئی بلکہ آگے بڑھ کر تیسرے صحابی سے پوچھا آقا کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے تمہارے والد کی لاش فلاں جگہ دیکھی ہے۔ یہ خبر سن کر بھی پریشان نہ ہوئی، پھر پوچھا کہ نبی کی خیریت کے بارے میں بتاؤ۔ کسی نے کہا میں نے نبی کو فلاں جگہ بخیریت دیکھا ہے۔ یہ سن کر وہ تیزی سے اس طرف روانہ ہوئی۔ جب نبی کو بخیریت دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر کہا کل مصیبت بعدک جلل، ہر مصیبت آپ کی خیریت کے بعد آسان ہے۔ دوستوں امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ خوبصورت سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔